اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اسلام نے شروع کیا اجنبی کی طرح اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا۔ سو خوشخبری دے دو اجنبیوں کو۔ اچھا، یہ جو اجنبی کا لفظ استعمال کیا ہے، عربی متن کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے غریب۔ یعنی عربی میں جو غریب کا لفظ ہے اس کا ترجمہ حدیث کا کرتے ہوئے مترجم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اجنبی، غریب نہیں کیا۔ ہمارے یہاں کئی بار اس قسم کی احادیث جب بتائی جاتی ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری ہو۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اردو میں بھی اگر دیکھا جائے تو غریب کے کئی مطلب ہیں۔ ایک تو وہ غریب ہے جس کو مالی طور پہ غریب سمجھتے ہیں کہ انسان بہت غریب ہے، اس کے بڑے برے حالات ہیں، رزق کی تنگی ہے، ایک تو وہ غریب ہے۔ لیکن آپ ایک چیز دیکھیں، اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب وہاں پہ تو یہ غریب نہیں ہے، وہاں پہ تو اس غریب کا مطلب کچھ اور بنتا ہے۔ عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ ان کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ یہی حال اسماء الحسنہ کا ہے۔ اسماء الحسنہ میں مثلا الرحمن ہے، الرحیم ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ترجمہ نامکمل ہے، یہ مکمل نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ لفظی ترجمہ عربی کے الفاظ کا کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک شاگرد نے ایک حدیث ہمیں بھیجی، عربی متن ساتھ نہیں تھا لیکن اردو ترجمہ تھا جس میں لکھا ہوا تھا کچھ اس طرح کا، مفہوم عرض کرتے ہیں، اصل الفاظ یاد نہیں ہے، کہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی نعمتیں نازل کرتا ہے، جس میں بارش ہے، اس میں یہ پھلوں کا اگنا ہے، اناج کا اگنا ہے، اور اسی طرح جب کہیں مسلمان جنگ و جدل جہاد کرتے ہیں، اس جہاد کا جیتنا ہے، اس میں کامیاب ہونا ہے، اس میں لکھا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی فقیروں کے صدقے میں کرتا ہے۔ اور ترجمہ کرنے والے نے اس کو فقیر وہ والا سمجھ لیا اور اس نے ترجمہ میں لکھا پیروں اور فقیروں کے صدقے میں کرتا ہے۔ اب لفظ پیر عربی میں تو ایسا کوئی لفظ موجود چونکہ نہیں ہے۔ عربی میں جس معنی میں ہم پیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مرشد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کے لیے الشیخ کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ باہر رہے ہیں، آپ نے وہاں بھی سنا ہوگا الشیخ فلان فلان۔ تو یہ جب پھر حیرت بھی ہمیں ہوئی اور پھر وہ کہنے لگے دیکھیں جی یہ لوگ پیروں سے انکار کرتے ہیں، تو یہ تو حدیث میں آیا ہے۔ تو جب ہم نے حدیث تلاش کی اور حدیث ڈھونڈی تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو فقیروں کی بات ہو رہی تھی وہ ان فقیروں کی بات ہو رہی تھی جو تنگ دست ہیں اور ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ انعامات اور انعام و اکرام جو ہے اس سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو ترجمے میں کیسی اس میں دیکھیں، اب دانستہ ہوئی تو ظلم ہے، نہ دانستہ ہوئی تو عجیب جہالت ہے۔ اسی طرح غریب کیا ہوتا ہے، امیر کس کو کہتے ہیں، غریبی اور امیری کا مفہوم دین اسلام کی نظر میں کیا ہے، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ ممکن ہے دنیاوی لحاظ سے ایک آدمی اربوں پتی ہو لیکن شرعی لحاظ سے وہ غریب ہو۔
ممکن ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ بالکل غریب فقیر ہو اور اس کے کپڑے بھی چیتھڑوں والے ہوں، لیکن دینی لحاظ سے وہ امیر ہو، غنی ہو۔ تو دین کے ہاں غریبی کا کیا مطلب ہے، دین میں امیری کا کیا مطلب ہے، بالکل مختلف اصطلاحات ہیں، مختلف مفہوم ہیں۔ اب ایک اور مثال دیں آپ کو عربی کے غریب کی۔ فرض کریں کہ کسی ایک جگہ پہ ایک ہم بیان کر رہے ہیں اور وہاں پہ فرض کریں کوئی 9-10 ہزار کے قریب مجمع ہے، اور اگلے دن اس 9-10 ہزار کے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے جناب ندیم صاحب نے کل یہ بات کی ہے۔ اب عربی کی اصطلاح میں یہ بات غریب ہے کہ 10,000 بندہ تھا اور اس میں سے صرف ایک بندہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، باقی 9,999 شخص نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ بات غریب ہے۔ ایک مثال، یہ جو حدیث ہم نے پیش کی کہ اسلام نے شروع کیا اجنبی کی طرح، لفظ غریب استعمال ہوا ہے، اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا، یہاں پھر لفظ غریب استعمال ہوا ہے، اور خوشخبری دے دو اجنبیوں کو، یہاں پھر غریب استعمال ہوا ہے۔ وہ اس لیے ہے، اس کی اگر شرح لی جائے تو اس کی تفصیل تو غربا کون ہے، غریب کون ہے، تو اس میں مسند احمد کی صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ غریب اصل میں کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم ایک ایسے وقت میں ہیں کہ اجنبی خوش قسمت ہے، یعنی غریب خوش قسمت ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غریب کون ہے، یہ اجنبی کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے برے لوگوں میں صالح لوگ، جن کی نہ ماننے والے ان کے ماننے والوں سے زیادہ ہے، وہ غریب ہے۔ ایک آدمی ہے بہت امیر ہے، اربوں پتی ہے، لیکن وہ دین کا فہم رکھتا ہے، سیکھتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے اہل خانہ کو، لیکن ان میں سے اکثریت اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہو چکا، یہ کون سا اسلام آپ لے آئے ہیں جی؟ حالانکہ جو اسلام ہم پیش کر رہے ہیں ہم تو ثبوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، حدیث کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، لیکن اگلا کیا کہتا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جناب، ہم نے تو آج تک یہ بات کبھی نہیں سنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی صحیح بات، آپ کی صحیح نصیحت کو مخالفت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کی حمایت کرنے والوں کی تعداد کم ہے، اس لیے آپ غریب ہیں۔ غریب یہ شخص ہوتا ہے جو اچھی بات بتائے اور صحیح بات بتائے، دین کے مطابق بتائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حوالے سے بات بتائے، اور اس کے ماننے والے کم ہوں اور اس کو رد کرنے والے زیادہ ہوں، اس کا انکار کرنے والے زیادہ ہوں، اس کا مذاق اڑانے والے زیادہ ہوں، اس کو یہ کہنے والے زیادہ ہوں کہ بھائی یہ کوئی نیا اسلام لے آئے ہو، ہم نے تو آج تک ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے، وہ شخص غریب ہے۔ اسی طرح جس طرح مسلمان غریب ہو سکتا ہے، اسی طرح مسلمان عجیب بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ عجیب مسلمان کون ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آیا مسلم شریف میں، راوی کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اسلام سے متعلق ایک بات کہیں کہ میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور ڈٹ جاؤ۔ یہ مسلمان عجیب ہے۔ تو ایک عجیب ہے اور ایک غریب ہے۔ یہی غریب کی اصطلاح ایک اور جگہ استعمال پھر کوئی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی یا مسافر، اور اجنبی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہوا غریب۔
ہم نے اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا گیا ہے وہ کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دنیا کو دل سے نکالنا پڑے گا، اور دل سے نکال کے جیب میں ڈالنا پڑے گا۔ دیکھیں بڑے بڑے امیر صحابہ تھے، کوئی پیسہ کمانے سے نہیں روکتا آپ کو، کوئی بڑے بڑی ایمپائرز کھڑی کرنے سے آپ کو نہیں روکتا، صرف کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی رکھو۔ سورہ النساء کے اندر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو عدل پر ڈٹ کر کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، اللہ کے لیے شہادت دینے والے ہو جاؤ، چاہے تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یعنی ہم کوئی کوتاہی کر رہے ہیں، ہم وہ غلط کام کر رہے ہیں، اللہ پہ شہادت دیں اور تسلیم کریں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جب اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں توبہ ملے گی، ہمیں استغفار ملے گا، ہم اللہ کے آگے گڑ گڑا سکیں گے، ہمیں ندامت ہوگی۔ اسی طرح چاہے وہ تمہارے ہی خلاف ہو، چاہے وہ والدین کے خلاف ہو، چاہے وہ عزیز و اقارب کے خلاف ہو، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سوال کیا تھا گفتگو سے پہلے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ یہاں پہ امیر غریب وہ دوسرے والا ہے، مال و دولت میں امیر غریب والا ہے۔ اللہ جو ہے ان سب سے زیادہ ہمارا خبردار ہے، اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو کہ اس کے نتیجے میں کہیں تم عدل سے نہ ہٹ جاؤ۔ اگر تم نے کجی کی، اعراض کیا، تو اللہ بھی جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہ ہے عجیب مسلمان۔ پھر اسی طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے، نبوی کے اندر امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 میں حسن سند کے ساتھ، حسن صحیح سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے ضعیف سند کے ساتھ بھی بیان کی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو یہاں پہ بات تابع ہونے کی ہو رہی ہے، اطاعت کی نہیں ہو رہی ہے، اتباع کی ہو رہی ہے۔ اتباع کیا چیز ہے؟ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تم پہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، تم نے یہ 5 نمازیں فرض پڑھنی ہیں، یہ اطاعت ہے، اس پہ عمل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف فرض پڑھے یا کچھ اور بھی پڑھا؟ اب سوال تو یہ، ہم کہتے ہیں جی انہوں نے سنتیں بھی پڑھی، انہوں نے نفل بھی پڑھے، پھر ہم کہتے ہیں سنت میں سنت موقدہ بھی ہے، سنت غیر موقدہ بھی ہے۔ سنت موقدہ وہ ہے جو آپ نے تقریباً کبھی بھی نہیں چھوڑی، کوئی 1-2 موقع ایسے مل گئے ہوں کوئی، اور غیر موقدہ یہ ہے کہ جو آپ نے کبھی کبھار چھوڑی۔ تو اب اس کے نتیجے میں ہم کیا بات کریں گے؟ اب جو شخص یہ کہے کہ جی فرض تو صرف وہی ہے کہ 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، تو یہ سنتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اطاعت میں تو پھر بھی شاید مانا جائے لیکن اتباع میں نہیں مانا جا سکتا۔ اور ذہن میں رکھے کہ محبت کا تقاضا خالی اطاعت نہیں ہے، محبت کا تقاضا اطاعت کے ساتھ اتباع بھی ہے۔ اتباع میں کیا چیز آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے منع نہیں کیا لیکن آپ نے وہ کام کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ اتباع میں آتا ہے، بے شک حکم نہ دیا۔ لیکن جب ہم کسی کو روکتے ہیں، ہمارے ایک عزیز اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، بڑے نیک پرہیزگار انسان تھے، فوت ہو گئے، وہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے خود بتایا،
ہمارے دفتر میں ہی کام کرتے تھے، کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ کے باہر نکلا تو کسی نے مجھے روک لیا، انہوں نے کہا جناب یہ آپ فرض کے بعد سنتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو فرض نہیں ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو جناب اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو کیوں روکتے ہیں آپ؟ اس کو پڑھنے دیں، کیونکہ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو کیا ہے لیکن اس سے ہمیں خود منع نہیں کیا ہے، یا جو شرعن ہمارے لیے منع نہیں ہے۔ کچھ چیزیں بہت سی ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی اجازت تھی لیکن امت کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے کام، تو یہ لازم ہے کہ اتباع کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں۔ اور قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگیں گے، ہم کہہ رہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور یہ جو دنیا ہے جس کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، اس کی حقیقت جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن حدیث ہے، الفاظ ہیں یہ دنیا لعنت کی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب لعنت کیا ہوا ہے سوائے، اور اس کے بعد 3-4 چیزیں آپ نے فرمائی سوائے ان 3-4 چیزوں کے۔ ایک، اللہ کا ذکر، دوسرا ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو اس کی طرف کھینچے۔ ہمارے یہاں کئی بار ہوتا ہے کہ آپ یہ اس طرح کی نشست کیوں کرتے ہیں جس میں اس طرح لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں؟ اگر وہ نشست اللہ کی طرف کھینچتی ہے تو وہ نشست کرنا مستحبات میں آئے گا۔ ٹھیک ہے ہم اس کو فرض نہیں مان رہے، مستحبات میں آئے گا، ہمارا ایمان ہے اس کا ہمیں ثواب ملے گا کہ اس کی وجہ سے جو شرکت کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کا دل اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز جس پہ لعنت نہیں ہے، 3 چیزیں، تیسری چیز میں پھر 2 نقطے ہیں، ایک عالم اور ایک طالب علم۔ اب ظاہر ہے عالم کون ہے؟ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن و حدیث کا علم سیکھتا ہے اور اس کا عالم بنتا ہے۔ طالب علم کون ہے؟ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن، حدیث، فقہ، عقیدہ یہ علوم حاصل کرتا ہے۔ نیت سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ نیت اللہ کے قرب کی ہو، اللہ کی اطاعت کی ہو، اللہ کی رضا کی ہو تو دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ نیت دنیا کی ہو، لطف کی ہو، سرور کی ہو تو عبادت بھی گناہ بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کی جزا ہماری نیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر عطا اللہ کی رضا ہے تو آخرت بھی مل جاتی ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، احترام بھی مل جاتا ہے۔ باقی مخالفت کرنے والے تھے نبیوں کے بھی تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، ان کی مخالفت کرنے جیسے والے ابو جہل، ابو لہب جیسے خبیث بھی موجود تھے تو ہم آپ کون ہیں؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم آج جو ہم نے حدیث پیش کی جس سے ہم نے آغاز کیا گفتگو کا، اس کے مطابق اگر ہم غریب ہیں تو ہماری مخالفت میں ہمارے خلاف بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ ہم غریب ہیں۔ دنیاوی اربوں پتی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، دین کی نظر میں ہم غریب ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی نقطہ نظر سے ہم غریب ہو سکتے ہیں لیکن دین کی نظر میں ہم غنی ہو سکتے ہیں، ہم امیر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے کہ جو دنیا ہے وہ مومن کی قید ہے اور کافر کی جنت ہے۔ وہ کس لیے؟ کس طرح؟
ہمارے ارد گرد اتنی چمک ہے، اتنی کشش ہے، اور شیاطین سڑکوں پہ دندناتے اور ناچتے پھرتے ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اپنے آپ کو قابو رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے راستے پہ اپنے آپ کو قائم رکھنا، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے لوگوں کی باتیں سہنا، اس کے لیے حالات سہنا، یہ قید ہے۔ اور دوسرا، جو اس دنیا کو کمانا چاہتا ہے اس کے لیے جنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ہم نے دو چیزیں دیکھی، غریب کون ہے، ہم نے دیکھا عجیب مسلمان کون ہے اور غریب مسلمان کون ہے۔ اب بات کرتے ہیں امیر مسلمان کون ہے، جس کو غنی کہا ہے قرآن و حدیث نے۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امیری سامان کی کثرت نہیں ہے، یعنی غنی ہونا سامان کی کثرت نہیں ہے، بلکہ غنی ہونا کیا ہے، نفس کا غنی ہونا اصل میں غنی ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث مبارکہ پیش کی جس کے مطابق یہ کہا گیا کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا سب کچھ اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ تو جو اپنا سب کچھ اس لائے کے تابع لے آئے گا وہ اصل امیر ہے، وہ اصل میں غنی ہے۔ اسی لیے سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم انہیں مال دیے جا رہے ہیں، اس سے مدد مال اور اولاد سے دیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم انہیں اچھائیاں دے رہے ہیں؟ بلکہ انہیں تو شعور ہی نہیں ہے۔ کئی بار دنیا میں زیادہ حاصل ہونے میں ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، اصل میں خوش نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ مضبوط ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی پکڑ مضبوط ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ ہم امیر ہیں یا غریب ہیں یا عجیب ہیں یا کیا ہے۔ اگر ہم امیر ہیں یعنی نفس کے تابع نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ کی پکڑ نہیں ہے، یہ انعام ہے۔ اگر ہم غریب ہیں تو بھی یہ انعام ہے، چاہے اربوں پتی ہو جائیں ہم۔ اسی طرح اگر ہم عجیب ہیں تو بھی یہ انعام ہے، اور اگر ہم یہ تین نہیں ہیں تو جو مال و دولت آ رہا ہے یہ اصل میں ہمارے گلے کے اندر توق پر توق بڑھتا جا رہا ہے، روز قیامت یہ اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مال، ان کی اولاد تمہیں پسند نہ آئے کہ اللہ ان کو ان کے ذریعے دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے، اور ان کی جانیں نکلیں گی اس طریقے سے کہ وہ کافر ہوں گے۔ تو یہ جو ارد گرد کی چکا چوند ہے اس سے ہمیں متاثر نہیں ہونا۔ دنیا ضرور کمائیں، لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ دنیا جتنی مرضی کما لیں، دنیا جیب میں ہو، دل و دماغ میں نہ ہو، اور ہم دینی لحاظ سے امیر ہوں، دینی لحاظ سے غریب ہوں، اور دینی لحاظ سے عجیب ہوں۔ اگر ہم امیر اور عجیب اور غریب ہو گئے تو ہم اربوں پتی بھی ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ لیکن امیر اور عجیب اور غریب ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، خالی اطاعت سے کام نہیں چلے گا، اتباع کرنی ہوگی۔ اس قسم کی بحثوں سے نکلنا پڑے گا کہ فرض ہے تو آپ سنت کیوں پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھی ہے تو نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں روکتے کیوں ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہمیں روکنے کا، سیدھی سی بات۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کسی دنیا کے شخص سے نہیں پتہ چلے گا، یہ قرآن سے پتہ چلے گا، یہ حدیث سے پتہ چلے گا، یا ان علماء سے پتہ چلے گا جو واقعی علماء ہیں، جو عالم ہیں اور امیر ہیں، عالم ہیں غریب ہیں، عالم ہیں عجیب ہیں۔ یہ تینوں چیزیں بیک وقت ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم امیر بھی ہوں، ہم عجیب بھی ہوں، ہم غریب بھی ہوں، تب بات بنے گی، ورنہ دنیا تو چلی جاتی ہے، ایسی کون سی بات۔ وہ جو ایک
مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے نا، ہم تو اس کے خلاف ہیں کہ صرف پاسنگ پرسنٹ چاہیے جی دین کے معاملات میں. اگر آپ کہتے ہیں جی صرف پاسنگ پرسنٹ چاہیے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے آپ کی بات سے. ہم کہتے ہیں کیوں پاسنگ پرسنٹ چاہیے؟ ہم کہتے ہیں دین کے معاملے میں ود آنرز ہمیں گریجویٹ کرنا ہے. پاسنگ پرسنٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اسی کی توفیق ہے تو ہے، لیکن اس کی توفیق بھی کب آتی ہے؟ جب ہم چاہتے ہیں. وہ مغفرت دیتا ہے مغفرت مانگنے والے کو، وہ مغفرت دیتا ہے اپنے در پہ آنے والے کو. وہ ہمیں امیری دے گا اگر ہم اس کے در پہ جائیں گے، وہ ہمیں غریبی دے گا اگر ہم اس کے در پہ جائیں گے، وہ ہمیں عجیب بنائے گا اگر ہم اس کے در پہ جائیں گے. اور جس دن یہ تین چیزیں ہمیں مل گئی، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. پھر ہم جنت کا لالچ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہمیں جنت کے انعام چاہیے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت کسی اللہ والے سے بات کی کہ کوئی ایک ایسی بات بتا دیں کہ ہمیں جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے. انہوں نے آگے کہا صرف ایک بات، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. یہ بات دل میں بٹھا لو، جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا. باقی ٹھیک ہے، حدیث میں انعامات بتائے گئے ہیں، نہریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے. صرف ذہن میں رکھیں ایک صلہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. صلے کو مقصد نہ بنائیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وسیلے کی اجازت ہے لیکن وسیلے کو الہ نہ بنائیں، وہاں شرک ہو جائے گا. اسی طرح ہم کہتے ہیں صلے کو صلہ سمجھیں، صلے کو مقصد نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رحم فرمائے، ہم پہ ہمیں فضل فرمائے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.